اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا جو پچھلا موضوع تھا جو کہ پہلا باب کتاب الطہارہ یعنی پاکی کا بیان، اس میں ہم نے وضو کا بیان شروع کیا تھا، جس میں ہم نے وضو کے فرائض پڑھے تھے۔ اب وضو کی سنتیں، دیکھیے وضو میں 10 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت، پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 بار دھونا، یعنی کلائیوں تک دھونا، دونوں ہاتھ پہلے دایاں پھر بایاں، ہو گئی پہلی سنت۔ دوسری سنت یہ ہے کہ شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ بھول جائے اور درمیان میں یاد آنے پر پڑھ لے تو سنت ادا نہ ہوگی۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، کیونکہ کچھ کام کا فی الوقت یہ اپنے وقت پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ سنت آپ کو اس وقت کرنی ہے جب کہ آپ ہاتھ دھوئیں۔ بات سمجھ رہے آپ؟ جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تب آپ کو یہ سنت کرنی ہے، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، لیکن ہاتھ دھوتے سمے ہی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ دوسری بار آپ سنیے کہ اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ بھول جائے اور درمیان میں یاد آنے پر پڑھ لے تو سنت ادا نہ ہوگی، اس لیے کہ پورے وضو کو ایک ہی عمل مانا گیا ہے، لیکن کھانے میں ہر لقمہ مستقل عمل ہے۔ یہ آپ یہاں پر دیکھ لیں، یہ نور الایضاح میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک فقہ کی درسی کتاب ہے، اس کے حاشیے میں یہ لکھا ہے۔ دیکھیے اگر ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کو ایک عمل مانا گیا ہے، اس لیے اگر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو وہ آپ بیچ میں نہیں کہہ سکتے۔ اس کے برعکس یہ ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پہلے بھول گیا تو آپ بیچ میں یا آخری لقمے میں بھی کہہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ اولی و آخری۔ اب یہ ہو گئی یہ 2 سنت۔ اب آئی تیسری سنت کی 3 بار کلی کرنا، چونکہ کلی کرنا فرض میں نہیں ہے۔ پہلے درس میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ ائمہ کے نزدیک کلی کرنا بھی فرض ہے اور کچھ ائمہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وہ بھی فرض ہے، لیکن امام اعظم فقہ حنفیہ میں 3 بار کلی کرنا سنت ہے، اس کے بعد مسواک کرنا۔ لیکن آج کل عموماً مسواک نہیں ہوتا ہے، تو آپ شہادت کی انگلی کا استعمال کرتے ہوئے پہلے آپ دائیں سائیڈ کے دانت ملے اور پھر بائیں سائیڈ کے۔ اس کے بعد 5ویں سنت یہ ہے کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا۔ یہ بھی کچھ ائمہ کے نزدیک یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی فرض ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض نہیں بلکہ سنت میں آتا ہے۔ 6ٹھی سنت یہ ہے کہ 3 بار پورا چہرہ دھونا، لیکن امام اعظم کے نزدیک چہرہ دھونا فرض بھی ہے، 1 بار دھونا فرض ہے اور یہ 3 بار دھونا سنت ہے۔ اس کے بعد بازو یعنی 3 بار دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی پورا بازو کوہنیوں سمیت دھونا ایلبو کے ساتھ، یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ فرض میں بھی آتا ہے، لیکن 3 بار اسے دھونا سنت ہے، کیونکہ 3 بار پورا گیلا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 8ویں سنت یہ ہے کہ 1 بار پورے سر کا مسح کرنا، لیکن آپ یہ یاد رہے کہ 1/4 سر کا مسح کرنا ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ فرض ہے 1/4 سر کا مسح کرنا، لیکن پورے سر کا مسح کرنا 1 بار سنت ہے۔ اور 9ویں سنت یہ ہے کہ سر کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی مسح کرنا، لیکن کانوں کے مسح میں نیا پانی لینا شرط نہیں، آپ وہی پانی استعمال جب آپ پہلی بار
یہ ہاتھ تر کر رہے ہیں یا گیلے کر رہے ہیں، تو جب آپ اسے سر کا مسح کریں گے تو دوبارہ سے ہاتھ آپ کو پانی میں بھگونے نہیں ہے، بلکہ اسی پانی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی کہ کانوں کا مسح کریں۔ کانوں کا مسح کرنا سنت ہے، اور پورے سر کا ایک بار مسح کرنا سنت ہے۔ 10ویں سنت، ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو 3 بار دھونا۔ پاؤں دھونا فرض ہے لیکن 3 بار دھونا سنت ہے۔ اب کیونکہ آج جو موسم چل رہا ہے پتجھڑ کا موسم، تو آج جلد جو ہوتی ہے وہ بہت سوکھی پڑ جاتی ہے، تو آج کل عموماً ویسلین کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آج جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو جلد سوکھی پڑ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج وضو کرنے میں آپ ذرا سا احتیاط برتیں، کیونکہ آج جلد سوکھی پڑ جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر روز ایک اسی طرح کا درس ہو، اور کل انشاءاللہ المستعان وضو کا طریقہ ہوگا۔ پہلے ہم نے وضو کے فرائض سیکھے جو کہ 4 ہے، اس کے بعد آج سنتیں جن کی تعداد 10 ہے، اور کل انشاءاللہ وضو کا طریقہ میں سکھاؤں گا آپ کو۔ السلام علیکم۔